حمدو ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے۔ دوستو، اس مالک و خالق کا ہم تمام مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم لوگ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں گے اور اپنے آنکھوں کو رمضان المبارک کے متبرک چاند کو دیکھ کر اپنے آنکھ کو منور کریں گے۔ رمضان المبارک کا چاند اور شعبان المعظم کا چاند اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ دیکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی دیکھنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے مقرب فرشتوں کو، یعنی ان فرشتوں کو حکم فرماتا ہے جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے، ان فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرے وہ بندے جو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد رمضان المبارک کے تمام حقوق کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ جو بھی دعائیں کرے، جو بھی دعا مانگے، تم ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ جب فرشتے دعا کریں، جب انسان دعا کرے اور فرشتے آمین کہیں، دعا تو ہم اپنے لیے مانگیں، اپنے فائدے کے لیے دعائیں کریں، اپنی صحت کے لیے دعا کریں، اور اپنی زندگی کے لیے، اپنے رزق کی وسعت کے لیے دعا کریں، اور فرشتے آمین کہیں، تو دوستو یہ بڑی بات ہے کہ فرشتے آمین کہیں تو بھلا وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ نے ہی کہا ہو آمین کہنے کے لیے، بھلا اللہ کیسے قبول نہ کرے؟ اللہ ضرور بھی ضرور اس دعا کو قبول کرے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے چاند کے دیکھنے نظر آنے کے بعد آسمان کے تمام فرشتے روزے داروں کے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جتنی بھی دعا روزے دار کرتے ہیں اس پر آمین کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں، سمندر کے کیڑے مکوڑے، سمندر کے جانور، جتنے بھی سمندر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ سمندر میں زندگی گزارنے والے رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے لیے باری تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ان روزے داروں کو روزہ کے متبرک عمل کے صدقہ طفیل ان کے تمام جائز مقاصد کو پورے فرما۔ سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے سارے کے سارے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ اشخاص آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے جن کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی ہوئی ہوگی، بہترین خوشبو ہوگی، سارے لوگ معطر ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے آخر یہ کیسی خوشبو ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ روزے دار بندے ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر میری خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے، اور میرے فرض عبادت روزہ کو یہ اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ انہی کا یہ بدلہ ہے، یہ انہی کا انعام ہے کہ اس کے منہ سے اتنی اچھی کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ کے حقوق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے منہ سے بھی خوشبو آئے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، بے چینی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی بنی پڑی ہوگی، ہر ایک آدمی پریشان ہوگا، اور پیاس کی شدت اتنی ہوگی اور اتنا زیادہ پیاس سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ پیاس کی شدت سے لوگوں کی زبان باہر آئی ہوگی،
حدیث میں آتا ہے کہ اتنی زبان اتنی باہر آ جائے گی پیاس کے شدت سے کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے پیاس سے بچانے والی صرف ایک عبادت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی عبادت بندگی کے لیے، رب کے خوشنودی کے لیے، رب کے خوف اور ان کے شوق سے، ان کی عبادت کے شوق سے جو بندہ روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کے دن کی تپش سے اس کے پیاس کو دور فرمائیں گے اور پیاس سے نجات عطا فرمائیں گے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ روزے دار بندے روزے کو اس کے حقوق کے ساتھ، پورے اس کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں بیٹھا کے دسترخوان لگا کر کے کھانا کھلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کا یہ مقام رکھا ہے. اور رمضان المبارک کے چاند کے بعد ہمیں پورے تندہی کے ساتھ، پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ کمر بستہ ہو جانا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے. اس سے بڑا کوئی عمل نہیں. رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت ہو، روزہ ہو اور اللہ کا خوف ہو، اللہ سے دعائیں ہو، یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ کے خوف سے جو ہم اپنے آپ کو، اپنے آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنسو کا قطرہ بہت پسند ہے. اللہ کے خوف سے ہم اپنے آنکھ سے آنسو کے قطرات کو نکالیں، اللہ سے گریہ گزاری کریں، دعا کریں، اللہ قبول فرمائے گا. اور یہ جو رمضان المبارک کا چاند ہے، اس چاند کے دیکھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو ایک عزم کریں، ہم اپنے آپ کو ایک وعدہ کریں کہ اس چاند کے دیکھنے کے بعد ہم اللہ کے رسول کی ہر سنت پہ عمل کریں گے، شریعت کے بتائے ہوئے ہر احکام پہ عمل کریں گے. ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو دور نکال دیں گے. ہم اپنی زندگی میں گناہ کبائر اور صغائر کو نہیں آنے دیں گے. ہر فرض پہ عمل کریں گے، ہر سنت پہ عمل کریں گے. دوستو، چاند دیکھنے کے بعد یہ سب سے بڑا عمل ہے. اور لوگوں نے وظائف بتائے ہیں، بہت سارے وظائف ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، لیکن سب سے بڑا فضائل اور سب سے بڑے اعمال یہ ہیں کہ عہد کر لیں کہ ہمارے کوئی گناہ نہیں ہوں گے، ہم سنت و شریعت پہ عمل کریں گے. یہ سب سے بڑا عمل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم عہد کر لیں گے، اپنے نظام العمل کو بنا لیں گے، تو ہم جتنے بھی وظائف پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو تمام وظائف سنت اور فرائض کے سامنے ہینچ ہے، سب نیچے ہے فرائض اور سنت کے سامنے. اس لیے ہم اپنے فرائض اور سنت کے لیے مصمم ارادہ کریں کہ ہم فرائض پہ اور سنت پہ اس رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کے بعد ہی عمل کریں گے پوری زندگی. لیکن کچھ لوگوں نے رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کے فضائل وظائف بتائے ہیں. وہ ان وظائف میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد جو اس کی دعا ہے، وہ دعا پڑھے اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ سے جو ہے دعا کریں. اور کچھ لوگوں نے جو ایک اور قرآن کی سورہ کو بتایا ہے، سورہ فتح کو پڑھنے کے بعد دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اس وظائف اور سے بڑھ کر ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنت و شریعت پہ عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے دل سے کینہ، کپٹ، حسد، بغض کو نکال دیں گے اور تمام سنتوں پر اور اللہ کے رسول کے تمام لائے ہوئے شرائط پر ہم عمل کریں گے اور فرائض کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو بدل دے گا اور ہماری زندگی میں ایک روشنی آئے گی، ایک تابناکی آئے گی. ہماری زندگی کے اندر ایک نیا موڑ آئے گا اور ہماری زندگی کو اللہ تبارک و تعالی خوشگوار بنا دے گا. اللہ راضی ہو جائے گا، ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی خوش ہو جائے گی. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.